اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا، ٹائم جب آپ نوٹ کر لیں کہ حضرت شیر صاحب ڈنر کس وقت فرماتے ہیں، تو کیا ڈنر ہوتا ہے، لنچ ہوتا ہے، کیا مصیبت ہوتی ہے، جو بھی ہو. اب کیا ہے، آپ کیا کریں، ٹائم نوٹ کریں. ٹائم نوٹ کرنے کے بعد آپ اس کے لیے لال یا نیلا تھال ہو، اس کے اندر آپ اس کے لیے گوشت رکھیں. 3-4 دن آپ گوشت رکھیں تو شیر اب حسب معمول روز آئے گا تو گوشت اس کو ملے گا. پھر ایک دن آپ ایسے کریں، تھال اس کے سامنے خود لے کر آئیں، وہ سمجھ جائے گا کہ یہ تھال جو روز آتا ہے جنتی تھال، یہ حور لے کر آتی ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ روز کیا ہے، وہ یہ رکھ کر غائب ہو جاتی ہے. تو پہلے تو ٹائم دیکھ لی کہ بھائی اس وقت بادشاہ سلامت اٹھتے ہیں، تو باہر آتے تو دیکھا بھائی، تو گوشت کھایا، 1 دن کھایا، 2 دن، 4-5 دن کھایا. اب کیا ایک دن خود اس کے سامنے کیا لے کر آئی، تو وہ سمجھ گیا بادشاہ سلامت. اس وقت کے بادشاہوں میں پھر عقل تھی، درندے تھے لیکن عقل تھی. اس وقت کے بادشاہ میں آپ نے گھبرانا نہیں ہے. تو کہتے کہ بھائی وہ جب وہ شیر کے سامنے رکھا نا اس نے، تو شیر سمجھ گیا کہ بھائی یہ خاتون ہے جو اس بھری دنیا میں میرے غم کو ہلکا کرنے والی، یہ ہے جو میری اتنی اطاعت کر رہی ہے. اب وہ کیا ہے، روز اس کے سامنے اس کی سویٹ ڈش یعنی کہ یہ گوشت رکھتی، پھر اس کے بالوں پر کیا ہاتھ پھیرنے لگی. تو شور کو مزہ آ گیا، شیر کو، یار شیر کو مزہ آیا. میں کب تو شور کر، تو شیر کو کیا ہے بھائی مزہ آ رہا ہے کہ بھائی ہاتھ بھی کیا ہے پھیرا جا رہا ہے اور میں گوشت بھی کھا رہی ہوں. اس نے پھر آہستہ آہستہ سے 4 بال توڑ دیے. اب خوشی خوشی آئی، عامل صاحب کے پاس آئی، جی 4 بال لے کر آئے. کہا شیر کے. وہ عامل بھی چونک گیا نا، ہاں شیر کے. تو وہ حیران بھی ہو گیا. کہا کتنے دن لگے؟ کہا 1 مہینے لگا. کو اللہ کی بندی، جب ایک درندہ جیسا شیر تو نے اس کو 1 مہینہ اس کے لیے خواری کی، اس کو اپنا فرما بردار بنا لیا، تیرا شوہر اس شیر سے درندہ، اس درندے سے تو اچھا ہے نا، یہ تو درندہ ہے. تیرا شوہر وہ درندہ تو نہیں ہے نا، کم از کم اس میں انسانیت تو ہوگی. تو کچھ دن اس کے لیے اس کی من چاہی زندگی کے مطابق اس کی خواہشات پوری کر، اس کی اطاعت اور فرما برداری کر، اس کی حقوق کو بجا لا. چند دنوں میں دیکھنا تمہارا شوہر وہ تمہارا فرما بردار ہو جائے گا. جب تو اس درندے کو اپنا فرما بردار بنا سکتی ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہے، اس کو تو کیوں اپنا فرما بردار نہیں بنا سکتی؟ تو یہ شوہر اور شیر والی کہانی سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہ بے رب سی بات تھی، جوڑ دی ادھر. وہ چونکہ وہ موبائل پر بات آ گئی تھی. تو بھائی میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ تو اتفاقی بات ہے 12 ربیع الاول کی. اس کو ہر سال کا وہ کیا ہے، یہ سسٹم نہیں سمجھیے گا کہ جی یہ ہر سال اب یہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہوگا، یہاں ہوگا انشاءاللہ. لیکن کیا ہے، مختلف اوقات میں ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ سلسلہ ختم نبوت کے اعتبار سے، یہ ختم نبوت، یہ عقیدہ بیان کرنا ہے. عقیدہ عمل سے اوپر ہوتا ہے. عقیدہ خراب ہوگا، عمل کو اللہ فیل کر دے گا. عقل اور عقیدہ صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ عمل کے اندر جان پیدا کر دیں گے. یہ قادیانیوں کے خلاف، یہ ختم نبوت کے مشن پر جو ہمارے اکابر کام کر رہے ہیں، خدا کی قسم ان کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ان کا ہم پر بڑا احسان ہے. پچھلے اتوار کو ہمارے دوست نے اٹک سے فون کیا کہ یار ہمارا ایک دوست ہے یہاں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں قادیانیوں کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، شرعاً اس کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتا قادیانی بہت اچھے ہیں، یعنی ان کے اخلاق بھی. اتفاق سے آج بھی اتوار تھی، آج یہاں اس علاقے میں کیا نام ہے، لائٹ ہاؤس کے قریب ایک کاروباری کوئی بھائی تھے، انہوں نے یہ مسئلہ پوچھا کہ بھائی بڑے اچھے اخلاق والا ہے، اچھے اخلاق سے ملتا ہے. تو پھر میں نے ریٹرن کیا ہے، ہم تو چھوٹے آدمی، اپنے بڑوں کی بات ان کو کی کہ بھائی قادیانی کسی کا دوست نہیں ہو سکتا، کسی ایمان والے کا دوست نہیں ہو سکتا. قادیانی کی صحبت سے یا ایمان خراب ہوگا، یہ ایمان میں شک ہوگا. یہ ان کا اخلاق اچھا کرنا، یہ صرف اور صرف تمہارے ایمان کو خراب کرنے کے لیے، ورنہ دنیا میں سب سے برے اخلاق والے قادیانی ہیں. جو سیدہ عائشہ پر بھونکے وہ اچھے، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے خلاف الفاظ استعمال کرے وہ اچھے. اور پھر ایک واقعہ جو غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک واقعہ یاد آیا، وہ بھی بالکل اسی سے میچ کرتا ہوا واقعہ ہے کہ ایک آدمی نے مولوی صاحب کسی سے کہا کہ بھائی آپ حضرات کہتے ہیں کہ قادیانی ایسے، ارے قادیانی تو اتنے اچھے ہیں، میرا پارٹنر ہے، 40 سال سے میرا پارٹنر ہے، اور وہ تو اتنے اچھے اخلاق والے ہیں، اتنے بہترین اخلاق والے ہیں. ان کے اخلاق میں نے کچھ آپ لوگوں کو واقعات کی صورت میں پہلے بتائے بھی ہیں، کوئی اتنے اچھے اخلاق والے ہیں. آپ لوگ علماء خواہ مخواہ کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، برے اخلاق والے ہیں. اس نے کہا اچھا، اس 40 سال کی جو زندگی ہے،
آپ غور کریں کہ اس نے کوئی ایسا جملہ کہا جس سے آپ کو ایمان کے بارے میں شک پیدا ہوا؟ اس لیے کہ ہو ہی نہیں سکتا دوست ہو قادیانی اور ایمان میں شک نہ ڈالے۔ اس نے سوچا اور سوچنے کے بعد کہا ہاں مجھے یاد آیا، ان 40 سال میں صرف ایک مرتبہ اس نے کہا تھا کہ یار بات سنو، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر ہے، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کیا ہے؟ روضہ رسول کے اندر ہے، اور قادیانیوں کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے، انکار کرتے ہیں یہ۔ تو اس لیے اس نے یہ ٹاپک چھیڑا کہ بھئی چلو عیسیٰ علیہ السلام تم کہتے ہو آسمانوں پر ہے، نبی علیہ السلام افضل چیز تو اوپر ہوتی ہے اور جو افضل سے کم درجے کی چیز ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے، تمہارے یہاں نبی علیہ السلام افضل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ ان سے کم ہے نبی لیکن مرتبہ ان سے کم ہے، تو یہ کیا چیز کہ افضل چیز نیچے ہے اور اس سے کم درجے والی چیز اوپر ہے۔ کہا یہ اس نے بات کہی اور میرے دماغ کے اندر یہ بات کھٹکی کہ واقعی یہ کیا بات ہے۔ کہا دیکھا ڈال دیا نا خناس نے شک۔ آپ کہو ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بغیر کسی اس کے ایمان لاتے ہیں، اور پھر بات سنیں، اس طرح تو فرشتے بھی آسمانوں پر ہیں اور انسان زمین میں، اور انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا۔ کہا ترازو کے جو پلڑے ہوتے ہیں، جو بھاری پلڑا ہوتا ہے جس پر قیمتی چیز رکھی ہوتی وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں دوسرا پلڑا ہوتا ہے وہ فضا میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو خالی پلڑا اگر فضا کے اندر ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ افضل ہو گیا اور یہ افضل نہیں ہے، بلکہ جس پلڑے میں قیمتی چیز ہوتی ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی چاہتوں کا مرکز ہوتا ہے، لوگ اسی کو لیتے ہیں، اس کے اندر جو چیز سمائی ہوئی ہوتی ہے اسی کو لیتے ہیں۔ کہا یہ مثال جب پلڑے کی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر قبر مبارک ہے آپ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ تھوڑی دیر کے لیے آسمانوں پر ہیں، نبی علیہ السلام درجے میں بڑھ کر ہیں، اس لیے کہ نبی خاتم النبیین ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو کمال دیا ہے سب سے بڑا کمال وہ کیا؟ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء کا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب نبیوں کو امامت کروائی۔ یہ ہے، اس لیے ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں بھئی اگر کوئی آپ سے رسول کی نبی کی تعریف پوچھے گا، نبی کی تعریف آسان ہے، کیا کہ معراج کی رات میں مسجد اقصی بیت المقدس میں وہ مقدس ہستی جس نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، یہ کیا ہے؟ جس نے نماز پڑھی رسول پاک علیہ السلام کی اقتداء میں، جس نے نماز پڑھی نبی علیہ السلام کی امامت میں، نبی علیہ السلام کے پیچھے، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ اور خاتم النبیین کیا ہے؟ خاتم النبیین اس امام کو کہتے ہیں جس نے ان تمام پیچھے والے سارے کے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی، یہ خاتم الانبیاء ہے۔ اب بتاؤ غلام احمد قادیانی کاڑا اس وقت موجود تھا وہاں؟ اگر تھا تو چلو ہم بھی کہتے ہیں کہ چلو وہ نبی کی فہرست میں تھا۔ کہا جی نبی تو وہ تو اس وقت موجود نہیں تھا۔ کہا جب اس وقت وہ موجود نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ وہ نبیوں کی صف سے باہر ہے، نو انٹری، یہاں کسی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ او بھائی گل سمجھ میں آئی آپ نے؟ تو یہ جو شوشے چھوڑے جا رہے ہیں نا، ہوتا ہے، یہ تو ہوگا تو یہ جو شوشے چھوڑے جاتے ہیں نا، یار یہ کیا 12 کی بدعت شروع کر دی ہے، یہ پوسٹر وغیرہ اور یہ چیزیں، بھائی سب کچھ ثابت ہے، جو کہے یہ خادم حاضر ہیں انشاءاللہ لے آئیں، آپ کو حوالوں سے ثابت کریں گے کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند کے جلسے کے اندر بھی پوسٹر لگوائے تھے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بیتی کے اندر لکھا ہے۔ اب ہم شیخ الحدیث کی بات مان لیں یا اس شیخ الحدث کی بات مانیں؟ بھائی کس کی بات مانیں؟ اس لیے یہ جو ہے نا، یہ خام خام ماحول خراب کرنے والی بات نہ کرو۔ ہم تو کہتے توڑ نہ ہو جوڑ ہو، اس لیے اگر کسی بیچارے کو شک ہے تو آئے ہم سے بات کرے، کھلے دلوں سے بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو خیر یہ بیچ میں ویسی بات آ گئی تو انشاءاللہ منگل کو کیا ہوگا؟ ابے بولو نا، کیا ہوگا منگل کو؟ جلسہ ہوگا، حضرت تشریف لائیں گے، ان کا بیان کون کون نہیں سنے گا؟ اب یہ سمجھ گئے کہ بھائی یہ پہلا کیا نہیں والا بات کرتا ہے، پھر کیا ہاں والی بات کرتا ہے۔ تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے ساتھیوں کو بھی لائیں۔ یہ عقیدے کی بات ہوگی، عقیدے کے اوپر بات ہوگی، عقیدے کا بیان ہوگا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ۔ سمجھ میں آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو جم کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے علاقے والے ہیں، جو اس مسجد کے ساتھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے جو مہمان آئیں ان کے ساتھ کوپریٹ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ان کی بائکیں ہوں گی، ان کو احترام سے ان کو کیا ہے، ان کے لیے جگہ کی ترتیب بنائیں، وہ پھر انشاءاللہ ہمارے ساتھی ترتیب بنا بھی لیں گے، تاکہ آنے والے ضیوف اور مہمان ہماری وجہ سے تکلیف کا ذریعہ، یعنی ان کو تکلیف وغیرہ نہ ہو۔ اللہ آپ سب کو بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔